بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدے کے سبق پہلی 3 تختی ہو گئی تھی، اب تختی نمبر 4 سے سبق سٹارٹ ہوگا۔ آج کے سبق میں دیکھ لیں کہ ہم نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، یعنی کہ سبق کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ حرکت کے بارے میں ہوگا، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ دوسرے حصے میں تنوین کے بارے میں بتائیں گے، اور تیسرے حصے میں یہ بتائیں گے کہ جب 2 3 4 حروف آپس میں جمع ہو جائیں تو پھر ان کو کس طرح پڑھتے ہیں اور ان کی کیا ترتیب ہوتی ہے۔ تو سبق کے پہلے حصے کو دیکھیں کہ حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، یعنی لفظ کے اوپر جو چھوٹا سا لکیر ہوتا ہے اور نیچے بھی ہوتا ہے اور اوپر مڑا ہوا بھی ہوتا ہے، تو اس کو جو اوپر زبر لکیر ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کو زبر کہتے ہیں۔ جو نیچے چھوٹی سی لکیر ہوتی ہے اس کو زیر کہتے ہیں، اور اوپر جو مڑا ہوا ہوتا ہے اس کو پیش کہتے ہیں۔ تو یعنی حرکت کہتے ہیں زبر زیر اور پیش کو۔ تو ان کو پڑھنے کی ترتیب اس طرح ہوگی کہ نہ تو ان کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، اور یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، اور نہ ہی اس کو اتنا جلدی پڑھتے ہیں کہ جھٹکا محسوس ہونے لگے، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، اس طرح جھٹکا دے کر کے بھی پڑھنا بھی یہ غلط ہے۔ اور مجہول بھی نہیں پڑھتے، اس کو بالکل صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ الف کے اوپر جب زبر آ جائے یا اس کے اوپر ساکن آ جائے، جو دال کی شکل میں ہوتا ہے، اوپر چھوٹی سی نشانی ہوتی ہے، وہ بھی آگے سبق میں جا کر کے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ تو اس وقت اس الف کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ اس الف کو حمزہ پڑھیں گے۔ یہ تختے نمبر 4 کے شروع والے حرف کو دیکھیں، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، تو یہ بظاہر الف ہے، زبر زیر پیش، یعنی حرکت آنے کی وجہ سے یہ الف حمزہ سے تبدیل ہو گیا ہے۔ اور آگے دیکھیں، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ اسی طرح یہ پوری تختی ہم نے اس کو مکمل کمپلیٹ کرنا ہے، اس کو اسی طریقے سے دہرانا ہے۔ عین زبر ع، عین زیر عین، عین پیش عو، ع عین عو، ہا زبر ہا، ہا زیر حی، ہا پیش ہو، ہا حی ہو۔ جب اس طرح ہم دہرا لیں گے تو پھر ہم اس کو جلدی جلدی فر پڑھیں گے، تو اس کا طریقہ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، آ ای او، ہا ہی ہو، ہا عی عو، ہا حی ہو، غا غی غو۔ اور اس کو الٹا بھی پڑھیں گے تو جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے پہلا حمزہ ہے، اس کو دیکھیں، او ای آ، ہو ہی ہا، عو عی عا، یعنی تختی آخر سے شروع کریں گے تو یہ اس طرح ہوگا، مو می ما، بو بی با، وو وی وا۔ تو یہ اس طرح الٹا سیدھا بار بار پڑھتے رہیں گے تو اس کے سمجھنے میں اور اس کے یاد ہونے میں زیادہ جلدی ہوگی۔ سبق کا پہلا حصہ۔ اب سبق کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ سبق کا دوسرا حصہ ہے ہمارے تختے نمبر 5 میں تنوین۔ تنوین یہ اسی حرکت کی طرح ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ حرکت میں ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش ہوتا ہے، یعنی چھوٹا سا ایک لکیر ہوتا ہے، اور تنوین میں 2 لکیر ہوتے ہیں۔ اوپر زبر میں 2 لکیر، نیچے زیر میں 2 لکیر، اس طرح پیش میں جو اوپر کو مڑا ہوا ہوتا ہے اس میں بھی 2 لکیر ہوتے ہیں، تو اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اس میں غنے کی مشق کرنی ہے، جس کی ناک میں آواز نکالی جاتی ہے، اب ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے۔ اس میں ہم نے اس چیز کو سامنے رکھنا ہے، اور پھر اس میں یہ چیز بھی دیکھیں، جب یہ غنہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر اس میں غنے کی کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو اگلے سبقوں میں آپ کو انشاءاللہ بتائی جائیں گی۔ تو اس تختے نمبر 3 میں جو تنوین ہے اس کی مشق اس طرح کریں گے، میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من من، با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، بن بن بن، واو 2 زبر ون، واو 2 زیر ون، واو 2 پیش ون، ون ون ون، فا 2 زبر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن، فن فن فن۔ اسی طرح آخر میں آ جائیں،
ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن، عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عن عن، ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان ان۔ تو ہمارے سبق کے یہ دو حصے ہو گئے، یعنی کہ پہلے سبق میں تختے نمبر 4 میں یہ ہے کہ اوپر جو ایک چھوٹا سا لکیر ہے نیچے ہے، اس کو حرکت کہتے ہیں، اور حرکت میں کھینچ کر کے نہیں پڑھنا، نہ ہی بالکل جلدی پڑھنے کے جھٹکا محسوس ہو، نہ اس کو مجول پڑھنا ہے۔ اور دوسری تختی دو سبق کے دوسرا حصہ جو ہے وہ تنوین ہے، اس طرح اس تنوین کو غنے میں ہم نے بدلنا ہے، اور اس میں غنہ کیا ہے؟ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے، اس کی مشق بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ اب سبق کا تیسرا حصہ ہے، یہاں پر کوشش آپ خود یہ کریں گے کہ آپ اپنے طور پر اس کو حل کریں، اور چند جو جملے ہیں وہ ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیں گے۔ اس میں دیکھیں اب شروع میں تختے نمبر 6 کے شروع میں لفظ آ رہے ہیں آبادن، تو اب اس کو ہم دیکھیں گے کہ شروع میں جو الف ہے ہم نے بتایا تھا کہ اس الف کو الف نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر آ گئی ہے، اب اس کو حمزہ پڑھیں گے، الف چھوڑ کر کے حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، آگے ہے با، با زبر با، آبا، یوں ہم اس کو ملائیں گے، اس کو ہجا کہتے ہیں۔ اس سے اس کی ہجا کرنے سے، اس کو بار بار پڑھنے سے آدمی جو ہے نا قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں کہیں مشکل ہوتی ہے تو اس کو یوں ہجا کر کے پڑھتا ہے تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے، اس کو پڑھنا آ جاتا ہے۔ تو آبا ہو گیا، آگے ہے دال، دال کے اوپر دو زبر ہیں، دیکھیں ہم نے پیچھے تختے نمبر 5 میں بتایا تھا کہ اس کو کیسے پڑھیں گے، دال دو زبر دن۔ اب تینوں حروف کو ملائیں گے آبا دن، تو یہاں پر آگے وقف کریں گے، پھر وقف کہہ لیں، آگے وقف کہہ دیں یا وقفن کہہ دیں، وقفن ابدا۔ یہاں پر آخر میں دو زبر ہیں، الف بھی ہے، تو یہاں پر وقف کرتے ہوئے آخری حرف کو ہم نے کھینچنا ہے، لیکن یاد رکھیں جہاں پر گول تا آ جائے وہاں پر بھلے دو زبر بھی ہوں تو وہاں پر اس کو کھینچنا نہیں بلکہ وہاں پر ہا کی آواز نکالنی ہے، جیسے تھوڑا سبق کے آگے آئے گا تو ہم اس کو پڑھ کے سنائیں گے۔ اگلا حرف ہے احدن، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، دال دو پیش دن، احدن، وقفن احد، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، ذال زبر ذا، آخاذ، آگے وقف اخذ۔ یعنی یہاں پر احد اور اخذ، یہاں پر جب وقف کریں گے تو آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، اس کے اوپر سکون ہوگا، اور وہاں پر وقف کریں گے تو ساکن کر کے پڑھیں گے احد، اخذ، اذینہ، آگے وقف اذن۔ یہاں پر ہمیں اگر کوئی لفظ صحیح سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو پچھلی دو تختے میں ہم تلاش کریں گے کہ یہاں پر جو صاد ہے وہاں دیکھیں کہ ایک زبر ہے، تو پھر پچھلی تختے نمبر 4 میں دیکھیں گے دو زبر والا، دو زیر والا، تنوین والا حرف ہے تو اس کو ہم تختے نمبر 5 میں دیکھیں گے۔ تو آگے ہے باراراتن، دیکھیں یہاں پر با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارارا، تا دو زیر تن، باراراتن۔ یہاں پر دیکھیں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آخر میں جب گول تا ہو اس کے اوپر زبر ہو یا دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، تو وقف کی حالت میں اس کو کھینچنا نہیں ہے بلکہ اس کو ہا سے بدلنا ہے، بارارہ، باراراتن، وقفن بارارہ۔ اسی طرح یہ پوری تختی ہم مشق کریں گے، اور اسی تختی کے آخر میں ہم پھر آپ کو تھوڑا سا اور پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ واو زبر وا، لام زبر لا، والا، دال زبر دا، والد، آگے وقف ولد، واو زبر وا، ہا زبر ہا، واہا، با زبر با، وہابا، آگے وقف وہب، ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہما، زا زبر زا، ہما زا، تا دو زیر تن، ہما زا تن۔ دیکھیں پیچھے بتایا تھا کہ گولتا آ جائے تو وہاں پر ہم وقف جب کریں گے تو اس کو ہا سے بدل دیں گے، یعنی گولتا جو ہوگی اس سے جو پہلا حرف ہوگا اس سے ہم ہا کی آواز نکال دیں گے، ہما زاتن، وقفن، آگے وقف جیسے بھی کہیں تو یہاں پر ہما زاتن کو ہم پڑھیں گے ہما زا، زا کے بعد ہا کی آواز نکالیں گے، ہا
ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن، آگے وقف ہدا۔ تو یہ تختی نمبر 6 ہے، اس میں ہم نے حروف کی ہجا کرنی ہے، آپس میں ملا کے پڑھنا ہے۔ تو تختی نمبر اس میں جو چیز سمجھ نہیں آئے گی وہ ہم تختی نمبر 4 میں اور 5 میں دیکھ لیں گے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق 3 حصوں پر مشتمل، حرکت، تنوین، اور اس کو 3-4 حروف جمع ہو جائیں تو کیسے پڑھیں گے۔ حرکت زبر زیر اور پیش کو کہتے ہیں، تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بتائی تھی کہ الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو الف زبر آ نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو حمزہ سے بدل کے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، اس طرح پڑھیں گے۔ آج کا سبق یہ 3 حصوں پر ہے جو آپ کے سامنے آ گیا ہے۔